बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें 10 मिनट के अंदर हम लोग कुरान शरीफ की किसी सूरत का मायने पर रोशनी डालते हैं और उसकी तशरीह पर रोशनी डालते हैं। और आज इस ज़माने में हमने सूरत का इंतखाब किया, वह सूरत तूर है। ये कुरान शरीफ में सूरतों के सिलसिले के लिहाज से इसका नंबर 52 है। इसकी 49 आयतें हैं और 2 रुकू है। तो आइए हम इसके पहले तर्जुमे पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कसम है कोहे तूर की। कोहे तूर वो एक पहाड़ है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी, तो इसलिए अल्लाह ताला उस पहाड़ की कसम खा रहे हैं। कसम है कोहे तूर की और लिखी हुई किताब की जो कुशादा वर्क में है। और ये कुशादा वर्क में है, इससे मुराद या तो तौरात है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद तौरात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे मुराद इंसान का नाम अमाल है। तो कसम है कोहे तूर की लिखी हुई किताब की जो कुशादा वर्क में है। कसम है आबाद घर की। आबाद घर से मुराद खाने काबा है। और ऊंची छत वाले आसमान की, लबरेज समंदर की, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ा होके रहेगा, इसको कोई टालने वाला नहीं। उस दिन आसमान कब कपाहट के साथ फट जाएगा और पहाड़ चलने लगेंगे। उस दिन आसमान कब कपा कर फट जाएगा और पहाड़ चलने लगेंगे। सो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है जो बातिल कामों में मशगूल हैं। उस दिन वो धक्का देके जहन्नुम की आग की तरफ धकेले जाएंगे। यही वो दोज़ख है जिसको तुम झुटलाते थे। क्या ये सहर है, क्या ये जादू है जो तुम्हें नज़र नहीं आता? इस दोज़ख में दाखिल हो जा। अब तुम सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए बराबर है। यकीनन तुम्हारी अमाल का बदला मिल रहा है। बिलाशुबा मुत्तकी लोग जन्नतों और नेमतों में होंगे। जो कुछ उनके रब ने उनको दिया होगा इस पे खुश होंगे और उनके रब ने उनको जहन्नुम के अज़ाब से बचा लिया। अपने अमाल के बदले में मज़े से खाओ पियो। वो बराबर बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे और हम उनका निकाह बड़ी आंखों वाली हुरों से कर देंगे। जो लोग ईमान लाए उनकी औलाद ने भी ईमान के साथ उनकी तबा की, तो हम इनकी औलाद को भी उनसे मिला देंगे। उनके अमाल का ज़रा कमी ना करेंगे। हर एक अपने किए हुए में गिरफ्तार है। जो लोग ईमान लाए उनकी औलादों ने भी ईमान के साथ उनकी तबा की, तो हम उनकी औलादों को भी उनसे मिलवा देंगे। उनके अमाल में ज़रा कमी ना करेंगे और हर एक अपने किए में गिरफ्तार होगा। और हम उनको मेवे और गोश्त और जो वो चाहेंगे देते रहेंगे। वो जाम शराब झपट लेंगे जिसमें ना बेहूदगी होगी ना कोई गुनाह। उनके इर्द गिर्द खिदमत गुजार लड़के फिर रहे होंगे, गोया कि वो हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर बातचीत करेंगे। वो कहेंगे इससे पहले हम अपने घरों में डरते रहे तो अल्लाह ने हमें बड़ा एहसान किया, हमें गर्म हवा के अज़ाब से बचा लिया। इससे पहले हम उससे दुआ मांगा करते थे, बेशक वो बड़ा मोहसिन और नहायत मेहरबान है। सो आप नसीहत करते रहिए क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना कहान है ना दीवान हैं। क्या ये काफिर कहते हैं ये रसूल अल्लाह शायर हैं, तो हम उनके बारे में मौत के हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप कह दीजिए कि मैं भी मुंतज़िर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में करने वालों में हूँ। क्या उनकी अक्लें इनको ये सिखाती हैं? कई शरीर लोग हैं, क्या वो कहते हैं कि उन्होंने कुरान खुद घर लिया है? बल्कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो उनको चाहिए ये भी इस तरह कोई बात ले आएँ। अगर ये सच्चे हैं तो इनको चाहिए कि ये भी इस तरह की बात ले आएँ। क्या ये किसी खालिक के बगैर पैदा हो गए या खुद खालिक हैं? क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? बल्कि ये लोग यकीन नहीं रखते। क्या इनके पास तुम्हारे रब की ख़जाने हैं या इन पर निगहबान हैं? क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान की बातें सुन लेते हैं? उनमें से जिसे सुनाता है उसको चाहिए कि वो वाज़ह दलील पेश करे। क्या उसने बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? क्या उसके लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे?
کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے ان کے پاس غیب کا علم ہے یا کیا اسے ایسا لکھتے جائیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو یہ کافر خود ہی اپنی چال میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کا شریک بنانے سے پاک ہے۔ کہ یہ لوگ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہو دیکھ لیں تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تہ پتہ بادل ہے، سو آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دن ان کی چالاکیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، اور رات کو بھی اسی تسبیح کرتے رہیے، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی۔ تو میں نے سورہ طور کا ابھی مطالعہ کیا، اس کے معنی پر روشنی ڈالی۔ آگے تھوڑے سے ہم اس کے تشریح بیان کرتے ہیں، تھوڑے سے اس کے مفہوم پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ نام کیوں پڑا ہے سورت کا؟ اس کا نام جو پڑا ہے وہ پہلے ہی لفظ وہ طور سے ماخوذ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام دیا گیا وہ طور۔ اور زمانہ نزول میں اگر ہم دیکھیں کہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو جو مضمون ہے اس کے جو اندرونی شہادات سے اندازہ ہوتا ہے، مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ ذاریات نازل ہوئی تھی، اور اس کے پڑھتے ہوئے تو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نزول کا زمانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ظلم و ستم کی چکی زور و شور سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کے زمانے نزول سے۔ آئیے ہم اس کے مختصراً موضوع پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ سورت کے موضوع کیا ہے، کہ کیا چیز ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کے 2 رکوع ہیں، اور دونوں رکوع کے موضوع الگ الگ ہیں۔ پہلے رکوع کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے، اور سورہ ذاریات میں آخرت کے امکان، اس کے وجوب، اس کے وقوع کے دلائل پہلے اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں، اس لیے اس کا اعادہ یہاں نہیں کیا گیا، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً واقع ہو کے رہے گی، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اسے مان کر تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات ہیں، وہی وہ سرفراز ہوں گے۔ اور دوسرے رکوع میں سردار قریش کو ان کے رویے پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، عوام لوگوں کو آپ کے خلاف بہکاتے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ دیں۔ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک بلائے ناگہانی سمجھتے تھے، اور اعلانیہ کہتے تھے کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے جان چھوٹ جائے، ہمارا ان سے پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود گھر گھر کے خدا کے نام سے منسوب کر رہے ہیں، یہ معاذ باللہ ایک فریب ہے جو آپ دکھا رہے ہیں، جو لوگوں کو بنا رہے ہیں۔ وہ بار بار طنز کرتے تھے کہ خدا کو نبوت کے لیے ملے بھی تو آپ ملے، وہ بڑا طنز سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ سے ایسی بیزاری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ وہ آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپائے پھرتے تھے۔ وہ آپس میں بیٹھ کر سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا چال چلی جائے جس سے آپ کی دعوت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہ تھا کہ وہ کیسی جاہلانہ عقائد میں مبتلا ہیں جس کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پہ کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے، کیا ان کو کسی جہالت پہ تبصرہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کی نبوت کو قائل کرنے کے لیے معجزہ دکھانا قطعی لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نبوت کے لیے قائل کرنے کے لیے
کوئی معجزہ دکھانا لا حاصل ہے، کیونکہ جتنے ہر درم لوگ ہیں انہیں کچھ بھی دکھایا جائے وہ اس کی کوئی تعویل کر کے ایمان لانے سے گریز کر جائیں گے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ آپ ان مخالفین اور معادین کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی دعوت اور تذکیر کا کام مسلسل جاری رکھیں۔ آخر میں بھی آپ کو تاکید فرمائی ہے کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ آپ کے ساتھ آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو دشمن حق کے مقابلے میں اٹھا کر اب اس حال میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ برابر آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جب تک اس کی گھڑی کا فیصلہ آئے گا آپ سب کچھ برداشت کرتے رہیں، اپنے رب کی حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کرتے رہیں جو ایسے حالات میں اللہ کا کام کرنے کے لیے درکار ہے۔ تو میں نے مختصراً اس کا ترجمہ پڑھا اور تشریح بیان کی۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔